بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دی، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عمر ایوب کا ڈوزیئر کیا رنگ لائے گا؟ یعنی ہر طرف شور مچا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کو جو ڈوزیئر بھیجا ہے اس میں بہت سی شکایتیں لگائی ہیں، بہت سی دستاویز شامل کی ہیں، وہ کیا کچھ ہے۔ دوسری جانب شیر افضل مروت کو نکالنے کا نوٹیفیکیشن جاری، اور میڈیا کا بائیکاٹ ختم کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں خود اپنی صورتحال بتاؤں گا، لوگوں کو واضح کروں گا، اور جو میرے مخالفین تھے وہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ معاشی بحالی پر مثبت بات چیت ہوئی آئی ایم ایف سے، لیکن پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اور 9 مئی سویلین کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں، ملٹری کورٹ کا مسئلہ وہ مسلسل سماعت ہوتے ہوتے اب ملتوی ہو گئی، اور سلمان اکرم راجہ بالکل جواب سے آری تھے۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ نادان وکیلوں نے مروا دیا عمران خان کو، تو یہ بھی اسی میں سے، حالانکہ ایک بہت بڑے وکیل ہیں، یعنی سیاست میں آنے سے پہلے وہ بہت بڑے وکیل تھے، اب سیاست میں آنے کے بعد وہ بھی دائیں بائیں شائع کر رہے ہیں، اور سیاسی مقدمہ اپنا جو مقدمہ ہے قانونی نہیں لڑ رہے، اس کو سیاسی مقدمہ کر کے لڑ رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق ہے۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جناب بلے بلے ہو گئی، بجلی سستی کرنی میں نے، اور آئی ایم ایف کو میں نے منوا لیا، اور مسائل ہی کوئی نہیں۔ یعنی معاشی بحالی پر بڑی مثبت بات چیت ہوئی آئی ایم ایف کے واسطے، آئی ایم کے ذمہ داروں سے، اور بجلی سستی کرنے کا مقدمہ میں نے جیت لیا۔ لیکن پی ٹی آئی کہتی نہیں، آئی ایم ایف صاحب، آئی ایم ایف کے ذمہ داران، ہم آپ کو ڈوزیئر دے رہے ہیں۔ کس نے دیا؟ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے، کہ جناب یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے معاشی بدحالی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی، آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہو رہی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو ایک بہت بڑا پلندہ بنا کے انہوں نے بھیج دیا، جو کہ جس میں پہلے وہ جو انہوں نے دیا تھا نا، جو خط لکھا تھا عمران خان صاحب نے سپہ سالار کو، تو اس میں جو 300 صفحات ہے وہ بھی شامل کر دیے، اور ایک وہ جو نجی رپورٹ ہے پتن کی وہ بھی اس میں شامل کر دی الیکشن کے حوالے کے۔ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، چوری ہوئی، مینڈیٹ چوری ہوا، یہاں کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی وہ کہہ رہے بس جب پاکستان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ بھی انہیں شکایت، انہوں نے کہا تو میں شکایت لاؤں گا، تو انہیں شکایت لگا دی، تو کیا اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا؟ نہ پہلے ان خطوط کا رزلٹ نکلا، نہ اب نکلے گا، لگتا نہیں کہ کچھ ہوگا۔ کیوں؟ کہ حکومت بڑے پکے پیروں پہ چل رہی ہے، اور پی ٹی آئی میں اپنے ہی باتیں جو ہیں وہ کہتے ہیں، اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، اور شیر افضل مروت کے نشے من پہ بجلی گری، وہ خاک تو نہیں ہوئے، لیکن وہ آج سے میڈیا کا بائیکاٹ ختم کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بہت سوں کو راکھ کر دوں گا، میں اصل حقائق بتا دوں گا، میں عمران خان کے ساتھ ہوں، عمران خان کے ساتھ رہوں گا، اس کی وکالت کرتا رہوں گا، لیکن اس سے آگے میں کسی کو چلنے دوں، اور ٹھیک ہے مجھے نکالنا نکال دے، کوئی بات نہیں۔ اب ان حالات میں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی جو قومی اسمبلی کی نشست ہے وہ بھی جاتی لگ رہی ہے، کہ اس کو بھی استعفیٰ لے لیا جائے گا، اور وہ دینے کو تیار بھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں وہیں اپنی جگہ پر قائم ہے کہ برے وقت میں برے لوگ کام آتے ہیں، ہم برے لوگ ہیں، اور اچھے وقت میں اچھے لوگ کام آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ابتدا میں جو پارٹی میں میرے مخالفین تھے، جو مجھ سے حاسد تھے، انہی لوگوں نے کام دکھایا اور مجھے پارٹی سے نکلوا دیا گیا، لیکن میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا۔ میرا ساتھ دیں تحریک انصاف کے جینوئن ساتھی جو عمران خان کے ساتھ ہیں، عمران خان گھیرے میں ہیں، اور یہی بات فیصل واڈا بھی کہتے رہے کہ ان کے ارد گرد جو ہیں بڑے غریب عجیب و غریب لوگ ہیں، ان سے بچیں، لیکن عمران خان نہیں بچے، اور عمران خان نے یہ کام کر دکھایا۔ تو اب شیر افضل مروت جو ہے کھل کے سامنے آ گئے، اور فردوس شمیم نقوی نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ان کا، اور کہ ان کو فارغ کر دیا گیا، پارٹی سے نکال دیا گیا، ان سے جواب طلبی کی گئی تھی، ان کا جواب جو تھا وہ باقاعدہ دیکھا گیا، لیکن وہ اس قابل نہیں تھا کہ اسے برداشت کر لیا جاتا، لہٰذا ان کو بھی نہیں برداشت کرے، ان کو پارٹی سے نکال رہے ہیں۔ اب معاملہ ہے 9 مئی کا۔ 9 مئی کا جو ہے سویلین ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں ملٹری کورٹ میں سویلینز کا، تو اس پہ ڈے ٹو ڈے سماعت ہو رہی ہے، اور اپنا امین الدین خان جو ہیں وہ اس بینچ کو مطلب سربراہ ہیں،
وہاں مسرت ہلالی بھی ہیں، وہاں جمال بندوخیل بھی ہیں، وہ سارے 7 رکنی بینچ۔ تو سلمان اکرم راجہ نے آج وہ باتیں کی کہ اس میں پارٹی کے نکلنے کی بجائے پارٹی کے پھنسنے کے یعنی دلدل میں پھنس گئی، اور آخر میں انہیں پوچھنا پڑ گیا کہ جناب راجہ صاحب، آپ یہ سویلین ٹرائل جو ہے سویلین کا ملٹری کورٹ میں کرانا چاہتے ہیں یا ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کہا مجھے بھی کھینچا جا رہا ہے اور مجھے بھی لگتا ہے کسی کرنل کے سامنے پیش ہونا۔ انہوں نے کہا جی کسی نے ملٹری کسٹڈی میں آپ کو مانگا؟ کہتے نہیں۔ ان کا پھر مسرت ہلالی نے کہا یہ تو بتا دیں کہ 9 مئی میں جو کچھ ہوا 9 مئی کو وہ اس میں وہ جرم کیا کہ نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہہ دیا ہاں جرم تو سرزد ہوا۔ تو انہوں نے کہا پھر جناب اگر آپ نے یہ سب کچھ جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ شہداء کے جو مجسمے سے انہیں توڑا اور پھر جہاز جلانے کی کوشش کی باقی، تو وہاں پہ بنیادی حقوق انسانی حقوق جب یاد نہیں آئے جو آج آپ کو یاد آ رہے ہیں؟ تو بڑے سوال جواب ہوئے بندوخیل کی جانب سے بھی، ان کی طرف سے بھی، امین الدین کی طرف سے بھی۔ تو اس میں ہاں نہ ہوں ہاں ہی ہاں، اور پھر فرار کے راستے کرتے رہے، اور وہ کہنے لگے میں تو ابھی دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ برطانیہ کی بات کر رہے ہیں، آپ بھارت کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم نے حلف اٹھایا پاکستان کے آئین کا، ہم اس کے مطابق کام کر رہے ہیں اور اسی کے مطابق کام کریں گے۔ یہاں بتائیں کہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ 26ویں ترمیم میں آپ کے سامنے ہوئی، 21ویں ترمیم میں ملٹری کورٹس کی بات ہوئی، اس وقت آپ کی حکومت تھی تحریک انصاف کی، تو اس وقت تو آپ لوگوں نے ساتھ دیا۔ اب اپوزیشن میں تو اب آپ ساتھ نہیں دے رہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ بہرحال کوئی بات بنی نہیں اور سماعت ہو گئی ملتوی، ڈیٹا پہ گیا لمبیاں، لیکن لگا یہی کہ پسینوں پسینے ہو گئے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب اتنی لترول ہوئی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ممتاز قانون دان نہیں، بلکہ ایک ایسا وکیل جو ہے وہ مقدمہ لڑنے آیا ہے سویلین کا کہ ملٹری ٹرائل میں نہیں ہو سکتا، ان کا کسی حالت میں بھی نہیں ہو سکتا، جس نے وکیل نے تیاری ہی نہیں کی۔ حالانکہ سلمان اکرم راجہ بہت بڑے وکیل تھے، وکیل ہے، لیکن سیاست میں آ کے جناب وہ کہتے ہیں مٹی پلید ہوگی۔ اللہ ان کو اپنی امان میں رکھے، اللہ ان کو بچائے ان کو ان چیزوں سے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ نہیں۔ اب اگر شیر افضل مروت کو دیکھیں تو وہ بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کی شکایت، عمر ایوب کی شکایت پہ، عمر ایوب اپوزیشن لیڈر ہے، اپوزیشن لیڈر بڑا اہم ہوتا ہے، لیکن وہ جا رہا ہے IMF کو شکایت لگانے، ماضی میں بھی نہیں شکایتیں لگائیں، بڑا کچھ کیا، IMF کو خط لکھا، کچھ رزلٹ نہیں نکلا، تو اب کیسے نکلے گا؟ تو حالات جو ہیں ابھی سیاسی عدم استحکام کی طرف جا رہے ہیں اور جاتے رہیں گے، پھنسے ہوئے ہیں، یعنی دلدل میں پھنسا۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں، ستہ خیرہ میں بچ بچاؤ ہو گیا، ہم نبٹ گئے ہیں، معاشی صورتحال ٹھیک ہوگی تو اب پہ سیاسی صورتحال بھی صحیح ہو جائے گی، لیکن ایسا ابھی لگ نہیں رہا۔ حکومت بھی پھنسی ہوئی ہے، اپوزیشن بھی پھنسی ہوئی ہے، اور پھر کوشش یہی ہے کہ انٹرنیشنلی بن جائے۔ یہ جو ڈوزر جو دیا گیا نا عمر ایوب خان کی طرف سے IMF کو، اس کا مطلب بھی صرف یہی ہے، اور جو عمران خان صاحب بانی چیئرمین جو خط پہ خط لکھ رہے ہیں، اس کا مطلب بھی ایک ہی ہے، کیا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں کسی طرح خبروں کا عنوان بن جائے اور اس میں ہی یہ رہیں۔ اور شیر افضل مروت نے مخالفت کی تھی کہ جو باہر سے بیٹھ کے کر رہے تھے، انہیں کہ یہ نقصان پہنچا رہے ہیں پارٹی کو، اور اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں، پارٹی کو اور عمران خان کو، میں عمران خان کا سپاہی ہوں، مجھے نکال دیں کوئی بات نہیں، لیکن میں اپنی بات اب کروں گا، میڈیا کا بائیکاٹ ختم کر رہا ہوں۔ اور آج شام سے ہی وہ کہتے ہیں میں نیشنل ٹی ویز مختلف ٹی ویز پہ آؤں گا اور پھر میں وضاحت کروں گا، بتاؤں گا کہاں کہاں کیا ہوا، کوئی مانے نہ مانے، مجھے نکالنا نکال دیں، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو حالات اس حد تک آ گئے کہ وہ جو تھا نا کہ ہم قائد اعظم کا پاکستان، ایک پاکستان بنائیں گے، تو یہاں کئی پارٹی کے اندر کئی گروپ بن گئے، اور وہ کہتے ہیں میں نے ہمیشہ گروپوں کی مخالفت کی، شیر افضل مروت، لہٰذا وہ گروپ بھی میرے مخالف ہو گئے۔ گنڈا پور صاحب کی بھی شامت آئی ہوئی لگ رہی ہے کہ وہ گنڈا پور صاحب نے ان کی حمایت کرنے کی کوئی کی۔ گوہر علی خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں، لیکن اب رات کو 12 بجے قریب جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا گزشتہ روز کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ عمران خان کو شکایت لگائی عمر ایوب نے اور شبلی فراز نے، تو انہوں نے کہا اس کو نکالا کیوں نہیں؟ نکالو، اس کا جواب آ گیا، بس ٹھیک ہے نکال دو اسے، وہ نکال دیا جناب اس کو۔ اور صبح 7 بجے ایک ٹویٹ کیا شیر افضل مروت نے کہ جناب میں خان کا سپاہی ہوں، میں خان کے ساتھ ہوں، مجھے نکالیں رکھیں جو مرضی کریں، سیٹ بھی لینی ہے تو لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے،
لیکن جب تک وہ قید میں کوشش کرتا رہوں گا، اپنے کام کرتا رہوں گا، باقی کوئی بات نہیں۔ پارٹی میں میرا رہنا یا نہ رہنا مجھے کوئی نہیں، مجھے پتہ ہے کہ میرے روز اول کے مخالفین ہی آج کامیاب ہوئے ہیں اور وہ مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ میری شہرت سے، میری جد و جہد سے وہ حاسد ہیں اور وہ کچھ کر نہیں سکے۔ تو حسد تو پھر آپ کو پتہ ہے، حسد میں مجھے یہ ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں میں اس کا سامنا کروں گا، پارٹی میں رہوں نہ رہوں، مجھے نکال دیے گا، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی گلہ نہیں، میں اپنی لڑائی نہیں لڑوں گا، میں صرف وضاحت کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا کہ اصل صورتحال کیا ہے، کیونکہ خان سے ملنے نہیں دیا گیا، اس کی بھی صورتحال بتاؤں گا کہ یہ معاملات کیا ہیں۔ تو پھر جو لوگ شکایات لگاتے ہیں یا جو لوگ ڈوئل گیم کر رہے ہیں ان کے بھی چہرے میں بے نقاب کروں گا۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئی این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔